بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیران کن واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک دن بنی اسرائیل میں سوال ہوا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، ایک بندہ میرا ایسا ہے جسے ہم نے خاص علم دیا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے نشان بتایا، ایک مری ہوئی مچھلی لے کر چلنا، جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے وہی مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے، تھکے، آرام کیا، مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، مگر یوشع بتانا بھول گئے۔ کچھ دور بعد حضرت موسیٰ نے کہا، ہمارا کھانا لے کر آؤ۔ تب خادم نے کہا، وہ جگہ جہاں ہم ٹھہرے تھے مچھلی پانی میں کود گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو مقام تھا۔ وہ واپس پلٹے اور ایک چٹان پر ایک شخص کو دیکھا جو سبز لباس میں تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جو چیز تمہیں دکھائی دے گی اس پر تمہیں صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ پہلا منظر، کشتی میں سوراخ۔ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کیا؟ لوگ ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی۔ دوسرا منظر، بچے کا قتل۔ چلتے ہوئے ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ کیسا کام ہے؟ بے گناہ جان لی۔ حضرت خضر نے پھر کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب سوال کروں تو ساتھ نہ رکھنا۔ تیسرا منظر، دیوار سیدھی کرنا۔ ایک گاؤں پہنچے، لوگوں نے کھانا تک نہ دیا۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی، حضرت خضر نے محنت سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چاہتے تو مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا، یہ میرا اور تمہارا فراق ہے، اب حقیقتیں سن لو۔ راز کا انکشاف۔ کشتی غریب ملاحوں کی تھی۔ بادشاہ اچھی کشتی چھین رہا تھا، اس لیے عیب لگا دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا، اللہ نے اس کے بدلے نیک اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ دیوار یتیم بچوں کے خزانے پر تھی، ان کے باپ نیک تھے، اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر خزانہ پائیں، اس لیے دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکمت انسان کی نظر سے بالا تر ہے۔ ہر نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا۔ صبر کے بغیر علم نہیں ملتا۔ نیک اولاد کی نیکی اولاد کے لیے حفاظت بنتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔